بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، انجم شہزاد جانیے کے ساتھ آج میں آپ کو سلطان تغرل کے وزیر ابو المنصور کی حق گوئی کے بارے میں ایک ایسی کہانی سنانے جا رہا ہوں جس میں بہت سے سبق ہیں۔ تو کہانی شروع کرتے ہیں۔ سلطان تغرل کا وزیر ابو المنصور فہم و فراست، سیاسی سمجھ بوجھ، دیانت و صداقت میں اپنی نظیر آب تھا۔ وہ بڑا شجاع، دلیر اور جرری تھا۔ انتہائی خطرناک مواقع پر بھی اس کے آسان خطا نہیں ہوتے تھے۔ اسی لیے سلطان تغرل اس کی بہت عزت کرتا تھا، جس کے باعث درباری لوگ اسے حسد کرتے اور ہر وقت لگائی بجائی میں مصروف رہتے، مگر ابو المنصور ان حاسدوں کی ریشہ دوانیوں کی طرف التفات بھی نہ کرتا تھا اور نگاہ بھی اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، کیونکہ حسد کا بہترین علاج یہی ہے کہ اس کے حسد کی طرف توجہ ہی نہ کی جائے۔ حسد کی مثال تو ایک آگ کی سی ہوتی ہے جو ایندھن چاہتی ہے۔ جس سے حسد کیا جائے، اگر وہ اس حسد کی طرف متوجہ ہو جائے تو اس کا ایندھن بن جائے گا، لیکن اگر وہ اس کی طرف توجہ نہ دے اور اپنے تمام معاملات اپنے خالق و مالک کے سپرد کر دے تو حسد کی آگ حاسد ہی کو جلا کر خاک کر دیتی ہے۔ ابو منصور بھی اسی اصول پر عمل پیرا تھا۔ ابو المنصور کا معمول تھا کہ ہر صبح نماز فجر کے بعد مصلی پر بیٹھا رہتا، درود و وظائف میں مشغول رہتا اور سورج طلوع ہونے کے بعد عشاء کی نماز پڑھتا، پھر امور دنیا میں مصروف ہو جاتا۔ اتفاقاً ایک مہم پیش آ گئی اور بادشاہ بہت پریشان ہو گیا۔ اس نے فوراً وزیر کو طلب کیا۔ آدمی بلانے گیا تو ابو المنصور جو نماز پر بیٹھا ہوا تھا۔ ابو منصور نے قاصد سے کہا کہ تم چلو، میں وظیفے سے فارغ ہو کر آ رہا ہوں۔ قاصد نے جب دربار میں آ کر یہ بات بتائی تو حاسدوں کو سنہری موقع مل گیا اور وہ طرح طرح کی باتیں کرنے لگ گئے تاکہ اس سے سلطان تغرل کو غصہ آ جائے۔ حاسدوں نے کہا، ذل الہی، وزیر کی یہ جرت کہ شاہی فرمان گیا اور وزیر نے اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہ دی۔ اس طرح کی باتیں سن کر سلطان کے غصے کی آگ بھڑک اٹھی اور وہ پیچ و تاب کھانے لگا۔ اتنے میں ابو المنصور اپنے معاملات سے فارغ ہو کر شاہی دربار میں حاضر ہوا۔ سلطان تو آگ بگولا بنا بیٹھا تھا۔ وزیر پر نگاہ پڑتے ہی اس کا پارا اور چڑھ گیا۔ سخت غیظ و غضب کے عالم میں اس نے وزیر کو مخاطب کر کے کہا، تم نے اتنی دیر کیوں لگائی؟ کیا تیری نظر میں شاہی فرمان کی کوئی وقت نہیں ہے؟ دربار کے چاپلوس مصاحبوں کو یقین تھا کہ آج تو ابو المنصور کا سر قلم کر دیا جائے گا یا پھر وہ معزول ہو جائے گا۔ ابو منصور نے نہایت علم و وقار سے بادشاہ کا سوال سنا۔ بادشاہ کے لہجے کی تندی اور اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے ابو المنصور قطعاً مرعوب نہ ہوا اور بسر دربار کہا، سلطان، میں خدا کا بندہ ہوں اور تیرا نوکر۔ جب تک اپنے مالک کی بندگی سے فارغ ہو نہ جاؤں تیری نوکری پر حاضر نہیں ہو سکتا۔ تیرے ہاتھ میں اقتدار ہے، لیکن مقتدر میرے رب کی ذات ہے۔ سلطان اس دلیرانہ جواب کو سن کر آبدیدہ ہو گیا اور کہا، ابو المنصور، تو مالک کی بندگی کو میری نوکری پر مقدم رکھ اور اس کی برکت سے انشاءاللہ ہمارے سب کام درست ہو جائیں گے۔ سلطان کا جواب سن کر حاسد ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے کہ حق ہی بلند ترین راستہ ہے اور بے شک حق راستے پر چلنے والے ہی کامیاب و کامران ہیں۔